میں اسٹیو جاب کا مقروض ہوں۔ یہ نہ ہوتا تو شاید میری زندگی میں سکھ نہ ہوتے۔ میں میوزک لور ہوں۔ مجھے پرانے گانوں سے لے کر جدید گانوں تک موسیقی اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن میں انہیں اپنے پاس ذخیرہ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کر لیتا تھا تو 8-10 ہزار کیسٹیں اٹھا کر نہیں پھر سکتا تھا۔ اسٹیو جابز نے آئی پاڈ ایجاد کر کے میرا یہ مسئلہ حل کر دیا۔ میں نے آئی پاڈ سب سے پہلے سید مشاہد حسین کے پاس دیکھا تھا۔ میں یہ حیران کن ایجاد دیکھ کر ششدر رہ گیا، اور اس کے بعد آئی پاڈ میری زندگی کا حصہ بن گیا۔ میرا ایک دوست تھا، یہ میرے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر گانے جمع کرتا تھا۔ یہ انہیں آئی پاڈ میں جمع کرتا تھا اور میں کئی دنوں تک ان کے سحر میں رہتا تھا۔ ہم نے 4000 گانے جمع کر لیے۔ میرا یہ دوست پچھلے سال فوت ہو گیا، لیکن آئی پاڈ میرے پاس رہ گیا اور میں آج بھی اس سے لطف اٹھاتا ہوں۔ مجھے آسان قسم کا موبائل چاہیے تھا، ایک ایسا آسان موبائل جس میں تمام چیزیں ہوں لیکن اسے چلانا آسان ہو۔ اسٹیو جابز نے مجھے آئی فون کی شکل میں یہ فون بھی دے دیا۔ یہ دنیا کا پہلا ٹچ سکرین موبائل تھا، جو موبائل بھی تھا، آئی پاڈ بھی تھا اور کمپیوٹر بھی تھا۔ یہ آئی فون بعد ازاں بہتر سے بہتر ہوتا چلا گیا، یہاں تک آئی پیڈ 4 نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ میں کمپیوٹر ایج میں جانا چاہتا تھا، لیکن دیہاتی پس منظر کی وجہ سے میرا دماغ جدید ٹیکنالوجی کو قبول نہیں کرتا تھا۔ میں کمپیوٹر کے ساتھ آڈ محسوس کرتا تھا۔ اسٹیو جابز میرے جیسے لوگوں کی محرومی سمجھ گیا، لہذا اس نے مجھے آئی پیڈ دے دیا۔ میں دنیا کے ان خوش نصیبوں میں شمار ہوتا ہوں جنہوں نے آئی پیڈ آنے کے بعد پہلے مہینے میں یہ دلچسپ ایجاد خریدی اور اس کے بعد کمپیوٹر کے دور میں داخل ہو گئے۔ آئی پیڈ میرا پہلا کمپیوٹر تھا۔ میں آج یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوں کہ اگر اسٹیو جابز آئی پیڈ ایجاد نہ کرتا تو میں ابھی تک کمپیوٹر سے کوسوں دور زندگی گزار رہا ہوتا۔ میرا ای میل ایکٹیو ہوتا اور نہ ہی فیس بک کے ذریعے 2 لاکھ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتا، اور یہ سب کچھ اسٹیو جابز کی مہربانی ہے۔ اسٹیو جابز دنیا کا باکمال ترین شخص تھا۔ یہ عبدالفاتح جان جندالی کا بیٹا تھا۔ عبدالفاتح کا تعلق شام سے تھا۔ یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ آیا۔ تعلیم کے دوران اس کی ملاقات ایک خوبصورت امریکی لڑکی جونی سے ہوئی۔ یہ تعلق آگے بڑھ گیا اور جونی حاملہ ہو گئی۔ عبدالفاتح جان جندالی یہ بچہ نہیں چاہتا تھا، لیکن جونی بچے کو جنم دینا چاہتی تھی۔ دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا اور اسٹیو جابز کا والد اس کی پیدائش سے پہلے اس کی ماں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ماں مالیاتی بحرانوں کا شکار تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اس بچے کی پرورش نہیں کر سکے گی۔ اس نے اسقاط حمل کا فیصلہ کیا، لیکن اسقاط کا وقت گزر چکا تھا، چنانچہ اس نے یہ بچہ کسی بے اولاد جوڑے کو دینے کا فیصلہ کیا۔ ماں نے اخبار میں اشتہار دے دیا۔ 3-4 جوڑوں نے رابطہ کیا۔ ماں نے ایک وکیل جوڑے کو منتخب کر لیا۔ یوں اسٹیو پیدائش سے پہلے ہی لے پالک ہو گیا۔ یہ پیدا ہوا تو اس جوڑے نے اسے گود لینے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم بیٹے کے بجائے بیٹی کے خواہش مند تھے۔ ماں نے فہرست میں دوسرے جوڑے کو بلا لیا۔ یہ دونوں میاں بیوی غریب تھے۔ ماں انہیں اپنا بیٹا نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن اس کے پاس اسٹیو کے لیے دودھ تک کے پیسے نہیں تھے۔ چنانچہ اس نے 2 دن کے اسٹیو کو یہ کہہ کر ان کے حوالے کر دیا کہ آپ اسے اعلیٰ تعلیم دلوائیں گے۔ جوڑے نے ماں سے وعدہ کر لیا۔ یہ پال جابز اور کلارا جابز تھے، اور یہی آگے چل کر دنیا کے اس حیران کن شخص کے والدین کہلائے۔ اسٹیو جابز پڑھنے میں اچھا نہیں تھا۔ یہ بیک بینچر تھا۔ اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، لیکن اس کے والدین اسے پڑھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ یہ کالج پہنچ گیا۔ کالج میں اس نے کیلیگرافی میں داخلہ لے لیا۔ یہ ایک فضول مضمون تھا اور اس کا کوئی مستقبل نہیں تھا، لیکن اسٹیو جابز یہ مضمون پڑھتا چلا گیا۔ اسے خود معلوم نہیں تھا کہ یہ اس مضمون کو کیوں پڑھ رہا ہے۔ اس دوران یہ کھانے کے لیے کوکا کولا کی خالی بوتلیں جمع کرتا، کباڑیے کی دکان پر فروخت کرتا اور اس کمائی سے کھانا کھاتا۔ یہ ہفتے کے ایک دن ہندوؤں کے مندر سے بھی مفت کھانا کھاتا تھا۔ اسٹیو جابز نے برسوں بعد اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں طالب علموں سے خطاب کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ میں اگر کیلیگرافی نہ پڑھتا تو میں شاید کبھی
میک کمپیوٹر ایجاد نہ کرتا، مجھے کیلیگرافی نے ایڈیٹنگ کے اس سسٹم کی ترغیب دی تھی۔ یہ کالج سے نالائکی اور عدم توجہ کی وجہ سے نکال دیا گیا۔ اسٹیو جابز اس کے بعد نوکری کے لیے مارا پھرتا رہا۔ اس دوران اس نے ویڈیو گیمز بھی بنائیں اور کمپیوٹر فرمز میں انتہائی نچلے درجے کے کام بھی کیے۔ 1976 عیسوی میں اسٹیو جابز نے اسٹیو نائک اور رونلڈ وینی کے ساتھ مل کر ایپل کمپنی کی بنیاد رکھی، اور یوں دنیا میں وہ تیسرا ایپل آ گیا جس نے پوری دنیا کی شکل بدل دی۔ دنیا کا پہلا ایپل حضرت آدم علیہ السلام کا وہ سیب تھا جو وہ حضرت حوا علیہ السلام کے چکر میں کھا گئے اور اس کے بعد جنت سے زمین پر پھینک دیے گئے۔ دوسرا ایپل وہ تھا جو نیوٹن کے سر پر گرا اور اسے کشِ ثقل کا وہ اصول دے گیا جو بعد ازاں جہازوں سے لے کر مصنوعی سیاروں تک کی بنیاد بنا۔ اور تیسرا ایپل اسٹیو جابز کا ایپل تھا۔ اس نے پوری دنیا کا کلچر تبدیل کر دیا۔ آج دنیا بٹنوں سے ٹچ سکرین پر شفٹ ہو رہی ہے اور چند برس بعد دنیا کی 90% مشینیں ٹچ سسٹم پر شفٹ ہو جائیں گی۔ آپ کی گاڑی انگلی کے ٹچ سے چلے گی، تمام دروازے کھڑکیاں ٹچ سے کھلیں گے، آپ ٹچ سے ٹیلی ویژن آن اور آف کریں گے، آپ کو ATM مشین میں کارڈز نہیں ڈالنا پڑیں گے، آپ مشین پر جائیں گے، سکرین پر انگلی رکھیں گے اور آپ کا اکاؤنٹ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ کی انگلی آپ کا کریڈٹ کارڈ ہوگی اور آپ کو لکھنے پڑھنے کے لیے بھی کاغذ قلم کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ انگلی کی پوروں سے لکھیں گے اور یہ کتابی شکل میں چھپے گی۔ یہ سب اسٹیو جابز کے کمالات ہیں۔ اگر اسٹیو جابز نہ ہوتا تو شاید دنیا کو اس ٹیکنالوجی تک پہنچنے میں مزید کئی دہائیاں لگ جاتیں۔ یہ اسٹیو جابز کے کمالات ہیں، لیکن اس کے اصل کمال کچھ اور ہیں۔ اسٹیو جابز 2004 عیسوی میں لبے کے کینسر کا شکار ہو گیا۔ یہ خطرناک ترین کینسر ہے اور اس کے مریض عموماً 6 ماہ میں مر جاتے ہیں، لیکن اسٹیو جابز نے مرنے سے انکار کر دیا۔ یہ ان دنوں آئی پاڈ بنا رہا تھا، چنانچہ اس نے ڈاکٹروں سے کہا کہ میں نے ابھی بہت کام کرنے ہیں، میں مرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ڈاکٹروں نے جواب دیا کہ لبے کے کینسر کے مریضوں کے پاس 6 ماہ سے زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ اسٹیو جابز نے ڈاکٹروں کا ہر حکم ماننے سے انکار کر دیا اور یہ 7 سال زندہ رہا۔ یہ اس وقت تک سانس لیتا رہا جب تک iPhone 5 تیار نہ ہو گیا۔ اسٹیو جابز ایپل کمپنی سے صرف $1 سالانہ تنخواہ لیتا تھا، 50 سینٹ مختلف ڈپارٹمنٹس میں میٹنگز کے وصول کرتا تھا اور 50 سینٹ اپنی کارکردگی کے لیتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ امریکہ کا 42واں امیر ترین شخص تھا۔ اس کے پاس $8.3 ارب سے۔ یہ رقم اس نے ایپل کمپنی اور ڈزنی لینڈ کے شیئر سے حاصل کی تھی، اور اس کا سب سے بڑا کمال تبدیلی تھا۔ دنیا میں اربوں کھربوں لوگ گزرے ہیں، لیکن قدرت نے انسان کے لائف سٹائل کو تبدیل کرنے کا اعزاز صرف چند لوگوں کو بخشا، اور اسٹیو جابز دنیا کے ان چند خوش نصیبوں میں شمار ہوتا تھا۔ دنیا میں پہیہ بنانے والا انسان تبدیلی کا سفیر تھا۔ جس نے پہلی بار کپڑا بنا تھا وہ بھی با کمال تھا۔ جس نے بجلی ایجاد کی تھی، جس نے بلب بنایا، جس نے ہوائی جہاز ایجاد کیا، جس نے ٹیلی فون بنایا، جس نے کمپیوٹر ایجاد کیا، اور آخر میں جس نے ٹچ سکرین کا نظریہ دیا، یہ بھی با کمال تھا اور یہ بھی تبدیلی کا سفیر تھا۔ اسٹیو جاب مجھ جیسے بے شمار نالائق لوگوں کا محسن تھا، کیونکہ یہ نہ ہوتا تو ہم آج بھی کمپیوٹر کو سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے۔ اسٹیو جابز 5 اکتوبر 2011 عیسوی کو کینسر کی وجہ سے ہمارا ساتھ چھوڑ گیا، لیکن اس کا ٹچ سکرین انقلاب ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا، کیونکہ آج کا انسان جس طرح بلب کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، بالکل اسی طرح ٹچ سکرین انقلاب کل کے انسان کی سماجی زندگی کا 50% ہوگا، اور یہ 50% اسٹیو جابز کا حصہ ہے۔ دنیا میں 99.99% لوگ مرنے کے بعد مٹی میں مل کر ختم ہو جاتے ہیں، اور چند سال بعد ان کا نام تک وقت کے صفحوں سے مٹ جاتا ہے۔ صرف 1% لوگ مرنے کے بعد زندہ رہتے ہیں۔ اسٹیو جابز ان 1% لوگوں میں ایک تھا، اور دنیا میں جب تک ٹچ سکرین زندہ رہے گی اس وقت تک یہ اسٹیو جابز بھی زندہ رہے گا، جس کا والد اسے پیدائش سے پہلے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور ماں نے اسے کوکھ ہی میں لے پالک کر دیا تھا، لیکن یہ آنے والی زندگی میں ٹچ سکرین کا جائز والد بن گیا، اور دنیا کی کوئی طاقت اب اس سے اس کی یہ ولدیت نہیں چھین سکے گی۔ السلام علیکم،
آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔